خبر یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ معاشرے کا نظر انداز ترین طبقہ ہے، لیکن اب وہ طبقہ بھی پڑھا لکھا کہلائے گا، کیونکہ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پنجاب کی جانب سے پہلا انیشیٹو لیا گیا ہے۔ بالکل جی، اور پنجاب کے صوبائی وزیر تعلیم مراد راز صاحب کا کہنا ہے کہ خواجہ سرا باقاعدہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہی اسکول جائیں گی، ٹرانسجینڈر اسٹوڈنٹس کے لیے اساتذہ بھی ٹرانسجینڈر ہی ہوں گے، ان کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ان کو روزگار دینے کا بھی انتظام کیا جائے گا تاکہ وہ معاشرے میں عزت و آبرو سے جی بھی سکے۔ اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پنجاب کے صوبائی وزیر تعلیم مراد راز صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ سر بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے کہ آپ ٹرانسجینڈرز کے لیے علیحدہ سے سکیں گے، لیکن وہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ان کو ٹرانسجینڈرز ہی پڑھائیں گے بھی، سو کہاں سے لائیں گے آپ باقی ٹرانسجینڈرز کو پڑھانے کے لیے، ایسے پڑھے لکھے ٹرانسجینڈرز؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کہہ رہا ہے نا کہ وہاں پہ یہ آپ کو غلط خبر کسی نے دی ہے کہ وہاں ٹرانسجینڈرز ہی پڑھائیں گے۔ اچھا ٹھیک، وہاں پہ فیمیل ٹیچرز میں نے کہا پڑھائیں گی، and there are going to be no male teachers, there are only going to be female teachers. This is great. And secondly جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہم نے بڑا سوچ کے بڑا ہوم ورک کر کے یہ چیز شروع کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آج تک کبھی نہیں ہوا۔ مجھے کل امریکہ سے میسج آیا کہ یہ امریکہ میں کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی جگہ بنائی ہو۔ لیکن مراد صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایسا پہلے بھی پنجاب کے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ٹرانسجینڈرز کے لیے ایک علیحدہ اسکول بنانے کی بات کی جا رہی تھی، لیکن پھر سمہاؤ ہم نے دیکھا کہ کچھ خاطر خواہ پہ کام نہیں کیا گیا۔ ہم نے تو آج کھول دیا اسکول، so today is going to be the first day of school۔ اچھا چلیں، اس کے اسکول کے بارے میں ہمیں مزید بتائیے، کتنے اسٹوڈنٹس ابھی انرول ہو چکے ہیں ابھی تک اور رسپانس کیسا آیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، ان کو کنونس کیا بہت زیادہ، ان کے جو ڈفرنٹ گروپس ہیں ہم ان سے ملے۔ ہمارے جو ساؤتھ کے سیکٹری اسکول ایجوکیشن ہیں ڈاکٹر احتشام، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا اور انہوں نے سارا یہ پلان وہاں پہ سب کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں اگر ہم یہ کرتے نا کہ جن کو ریگولر اسکول میں لے آئیں، انہوں نے کہا ہم نے آنا ہی نہیں ہے۔ وہ وجہ یہی ہے نا کہ لوگوں نے تنگ کرنا تھا وہاں پر، ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بچہ معصوم بھی ہوتا ہے اور بچہ ظالم بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن اب میرے خیال سے مراد صاحب کتنی اچھی بات ہوتی نا کہ اگر ہم باقی جیسے ریگولر اسکولز میں ہی ان کو لے کر آتے تو باقی بچوں میں ایمپتھی بڑھتی، کیونکہ پھر وہی بات ہوتی کہ ہم نے ان کو پھر علیحدہ کر دیا، ہم نے ٹرانسجینڈرز کا اسکول ہی علیحدہ سے کر دیا ہے۔ نہ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم۔ جی جی جی، ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم۔ ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ان کو ریگولر اسکول میں پہ لے کر آنا ہے، مگر دیٹ ول ٹیک ٹائم۔ پہلے تو ان کا ہم نے ڈر نکالنا ہے نا کہ اسکول جانا جو ہے، اور اس کا جو خوف ہے اسکول جانے کا ان کو، کہ وہاں پہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کوئی بدتمیزی ہوگی، مذاق اڑایا جائے گا، ہراس کیا جائے گا، پہلے اس فیئر میں سے ان کو نکالنا ہے۔ سو ان کے لیے ایک جگہ بنا کے اینڈ دین اوور دی ایئرز آپ دیکھنا ہم انشاءاللہ تعالی یہ ہر ڈسٹرکٹ میں کریں گے۔ اچھا مراد صاحب، اسی سال ہو جائے انشاءاللہ۔ مراد صاحب تو کتنے ویسے اسکول کھولنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور خاص طور پر جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کو منانا، ان کو اسکول تک لے کے آنا، خاص طور پر بچوں کو، وہ بڑا ایک مشکل امر ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا اپنا رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے دیکھیں جی، ہم نے نیکسٹ جو ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ابھی 2-3 مہینے چل جائے ملتان والا جو کہ آج کھل رہا ہے، اس کے بعد ہم لاہور، راولپنڈی، آئی تھنک جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں نا ہمارے، سب سے پہلے ہم ان 9 کو ٹارگٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے۔ اگر آپ نے کہا نا کہ یہ 1 سال میں ریگولر اسکول میں آ جائیں گے، نہیں، یہ اوور دی ایئرز ہوگا۔ آپ دیکھنا یہ کبھی بھی ایک دم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے سوسائٹی کا جس کو ہم نے بالکل اگنور کر کے ایک سائڈ پہ رکھا تھا۔ اور سر ایک بہت بڑا سیکٹر ہمارے سوسائٹی کا ایسا بھی جس کو ابھی بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو میرے خیال سے جو ریگولر اسکولز ہیں نا وہاں پہ بھی بچوں کو ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے تو اسپیشل بچوں کو بھی ریگولر اسکول میں پڑھانا چاہیے تاکہ بچوں میں ان کو لے کے ایمپتھی پیدا ہو۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرانسجینڈرز ہمارے جن اسکول میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، کیا اسپیسیفک کوئی ایج رکھی گئی ہے؟ چلیے جو چھوٹا ہے اس کو تو ہم چھوٹی جماعتوں سے پڑھانا شروع کر دیں گے، لیکن کوئی اگر بڑی جینڈر کا بھی، بڑی عمر کا بھی ٹرانسجینڈر آتا ہے تو پھر کیا اس کو ٹیکنیکل تعلیم دی جائے گی؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو لٹریسی دی جا رہی ہے، لکھنا پڑھنا سب چیزیں یہ آنی چاہیے۔ دیکھیں دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ۔ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا، ایڈ کرنا، پلس مائنس، یہ چیزیں، یہ بیسک لٹریسی جو ہم ان کو دینے کی پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے دے آر ویلکم، اینی ایج گروپ از ویلکم۔ وہ ہم نے ڈفرینٹ کلاسز ڈیفائن کی ہوئی ہیں اس کی، اور کم از کم ایک رستہ ان کے لیے کھولا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے 3 ایسے ٹرانسجینڈرز سے بات کی جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے۔ بالکل، جی جی،
اور ان میں سے وہ بھی آ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم بھی اسکول میں آ کے ٹائم اسپینڈ کریں گے. سو ٹو ٹیچ دیم اینڈ ٹو لیٹ دیم نو کہ ہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ چلیں پنجاب کی حد تک تو آپ نے انیشیٹو کا سوچا اور ملتان میں آج ایک اسکول کھل گیا, دوسرے صوبوں سے اس متعلق کوئی بات کی ہے کہ وہ بھی انیشیٹو لیں؟ سر میں تو چاہوں گا کہ یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, یہ ہمارے لوگ ہی ہیں, کسی اور کے تو نہیں ہیں. بالکل بالکل. آئی تھنک یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے ہی لوگ ہیں. ہم کیوں ان کو اس طرح سوسائٹی میں ایک سائڈ پہ بالکل اس طرح بنا کے رکھ دیا ہوا جس طرح کہ ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے سوسائٹی کے ساتھ. دس از آئی تھنک دس از, ہمیں ٹائم تھوڑا سا اس لیے لگا, ہم نے اس پہ ہوم ورک بھی کیا, پر ایٹ دا سیم ٹائم اتنا ٹوٹا ہوا ایجوکیشن سسٹم دیا تھا, اس میں اتنے اور مسائل تھے جن کو ہم حل کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ تھنگس کہ یہ ایک بہت بڑا حصہ ہماری سوسائٹی کا ہم نے اس کو بالکل ایک دیوار کے ساتھ لگا کے سائڈ پہ کر دیا. بالکل جی, تھینک یو سو مچ اینڈ کانگریچولیشنز ڈاکٹر مراد صاحب کہ آپ نے نا زبردست قسم کا انیشیٹو لیا, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو انیشیٹو لیا ہے اس پہ آگے پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ کہتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے بچوں کو کہ گھروں کیا سے نکالنا, پروگریسو رپورٹ. ہاں جو جن بچوں کو اس سے پہلے چھپا دیا جاتا تھا, ہم ایڈلٹس تو دیکھتے تھے کہ خواجہ سرا سڑکوں پہ نظر آتے تھے, لیکن بچوں کو اتنی زیادہ ان کو شو نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ ایک فیکٹر یہ ہے گھر سے نکلنا, جس طرح سے مراد صاحب نے کہا کہ ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم. تو اس کے بعد جب اسکول جائیں گے تھوڑا سا ان کا کانفیڈنس لیول بہتر ہوگا, ایکسیپٹنس آئے گی. مڈ اسکول میں کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں گے کہ جی آپ کنڈر گارڈن سے بچے آ رہے ہیں, بیکاز اگر ہم میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں یہاں پر ہمیں غلط ثابت بھی کر دیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ مڈ اسکول سے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئیں, ایٹ لیسٹ پڑھیں, تعلیم حاصل کریں. اور یہ بات ہے یہی تعلیم نا ہمیں باقی جو ریگولر اسکولز ہیں وہاں پہ بھی دینی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہمارے بچوں میں ایمپتھی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ٹرانسجینڈر کو دیکھ کے, ہم نارمل کسی بھی ایسے شخص کو دیکھیں, کیونکہ بھولی کرنے کی اتنی عادت ہوگی, جو دکھنے میں اتنا اچھا ہونا تو بچے اس کو اتنا برا محسوس کراتے کہ جیسے پتہ نہیں اس سے کوئی گھن آ رہی ہو. تو یہ ٹرانسجینڈر سوسائٹی تو بہت عرصے سے نیگلیکٹ ہوتی چلی آ رہی ہے. جناب یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک افسردہ رویہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہنے سے پہلے خیال نہیں کرتے, اور اس کے اثرات اس شخص کی پرسنالٹی پر بڑے برے مرتب ہوتے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے, تعلیم تو اسکول سے مل جاتی ہے لیکن تربیت گھر میں ہوتی ہے, تو گھر میں ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے.